اس رات کے متعلق اتارا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے تمام مضامین قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ رات تو آ کے گزر جاتی ہے، قرآن تو نہیں گزر جاتا۔ قرآن تو ہمیشہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ بس یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم ایک رات میں برکتیں ڈھونڈ نہیں سکتے جب تک ان برکتوں سے دائمی تعلق نہ قائم کر لو جو تمام تر قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے ایک رات اٹھ کر شور مچا دو اور یہ سمجھو کہ تم نے جو کچھ مانگا تھا سب کچھ مل گیا اور اب مزید تمہیں کوئی حاجت نہیں رہی، اگلے سال پھر مانگنے آ جاؤ گے، یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم میں جو باتیں ہیں وہ ساری اس رات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اس رات کے ساتھ جتنی برکتیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ رات گزر جائے گی مگر قرآن تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس سے دائمی تعلق رکھتے ہو تو رات کی برکتیں بھی ملیں گی، اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو رات کی برکتوں سے بھی محروم رہو گے، کیونکہ یہاں قرآن کو لیلۃ القدر سے کاٹا جا ہی نہیں سکتا۔ نہ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے کاٹا جا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر سے کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن سے تم کاٹے جاؤ اور رمضان نصیب ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن سے تم کاٹے جاؤ اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ اس لیے محض لیلۃ القدر کی تلاش کافی نہیں ہے جب تک قرآن کریم سے ایک دائمی مستقل تعلق قائم نہ ہو اور قرآن کریم کے مضامین پر غور نہ کرو۔ دوسری ایک اور بات اس میں جو قابل توجہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم اور حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیروں کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایک تو ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق زمانے کی تقدیر سے ہے، اور ہر زمانے میں ایک لیلۃ القدر جب آتی ہے، یعنی وہ دور جس میں خدا تعالیٰ امیر کو بھیجتا ہے، وہ دور جس میں خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر بشیر اور نذیر بنا کر اپنے نمائندے بھیجا کرتا ہے، اس دور میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بنائی جاتی ہیں اور جو بد نصیب ہوں ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کے فیصلے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی اس میں ہے، وہ ہے انفرادی فیصلے۔ ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ایسا فیصلہ ہے جس کا آپ کو علم ہو سکتا ہے۔ وہ جو عظیم فیصلے ہیں ان کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کیا فیصلے ہیں، کون سی قومیں بچیں گی، کون سی زندہ رکھی جائیں گی اور باقی رکھی جائیں گی، کون سی قوموں کی سب لپیٹ دی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ماضی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ سب اہم فیصلے ہیں جو ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں، مگر ہر ذات سے بھی تو کچھ فیصلے متعلق ہوا کرتے ہیں، ہر فرد بشر سے بھی تو کچھ فیصلے متعلق ہوتے ہیں، وہ بھی اسی رات میں کیے جاتے ہیں، اور ان کا علم ہر انسان کو ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے متعلق کیا فیصلے ہوئے ہیں اس کا اس کو پتہ نہ لگے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پہچان کیا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کے متعلق اچھے فیصلے ہوئے، برکتوں والے فیصلے ہوئے، انذار والے فیصلے نہیں۔ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ انسان جب لیلۃ القدر کی راتوں میں یعنی اس کی تلاش میں راتیں گزارتا ہے تو کچھ اسے خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جن فیصلوں کی اس کو توفیق ملے، جو نیکی پر قائم ہونے کے فیصلے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کے فیصلے ہیں، وہی فیصلے ہیں جو آسمان پر اس کے متعلق ہوتے ہیں، اور خدا ان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بس اگر آپ اپنے دل میں کوئی ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کو ایک نئی زندگی عطا کرنے والے فیصلے ہوں، جزوی طور پر بھی آپ کو یہ توفیق نہ ملے
بعض نیکیوں کو بعض بدیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ایک عزم کر لیں اور فیصلہ کریں کہ ہم کبھی اب اس بدی کے قریب تک نہیں سکتے ہیں، اور بعض نیکیاں اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہمیشہ اس نیکی کو مقدم رکھیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی فیصلے ہیں جو لیلۃ القدر میں آپ کی ذات کے متعلق آسمان سے ہوں، کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے۔ ہر نیکی میں آسمان سے مددگار اترتے ہیں، من کل امر سلام، ہر بات میں سلامتی ہوتی ہے، مگر انسان کی اپنی تدبیر کے فیصلے کا، اس کی اپنی ذات کے ریزولوشن سے، اس کے اپنی ذات میں کیے ہوئے عہدوں سے ایک گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اب فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے، اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے یفرق، فیصلے کیے جائیں گے،